بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 299 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 9 اور 10 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، زبردست اور غالب حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنا عصا ڈالیے۔ فَأَلْقَاهَا، پس حضرت موسیٰ نے عصا ڈال دیا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَأَنَّهَا جَانٌ حَيَّةٌ خَفِيفَةٌ، جب حضرت موسیٰ نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ چھوٹا سا پتلا سا سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور آپ نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس سے ڈریے نہیں، ہمارے حضور پیغمبر سانپ وغیرہ سے نہیں ڈرا کرتے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ سنو، بات یہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہوں۔ یہ اس چیز کی تمہید ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ایک عظیم معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور وہ ایسی چیزوں کو ظہور میں لانے پر قادر ہے جو انسان کی فکر اور اس کے وہم سے بھی بہت دور ہوتی ہیں، جیسا کہ لاٹھی کا اژدہا بنا دینا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت موسیٰ کو یہ آواز آئی کہ میں ہی اللہ ہوں، تو انہوں نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ ابلیس یا کسی جن نے آواز دی ہو۔ اور اس کے جواب میں امام رازی لکھتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک اس سوال اور اعتراض کے دو جواب ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کلام سنا جو آواز حروف کی مشابہت سے منزہ اور پاک تھا، تو انہوں نے بداہتاً جان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ائمہ ما وراء النہر کا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے درخت سے آواز سنی تو انہوں نے حسب ذیل چند وجوہ سے یہ جان لیا تھا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت سے آواز اور آگ نکل رہی ہے، تو انہوں نے جان لیا کہ اس پر اللہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا کام ہے۔ لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، کیونکہ کوئی بھی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ شیطان آگ درخت میں داخل کر سکتا ہے، اور اس نے خود بھی درخت میں داخل ہو کر حضرت موسیٰ کو آواز دے دی ہوگی۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ وہ آواز اس قدر عظیم تھی کہ اس سے موسیٰ نے جان لیا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ ضرور اللہ کا کلام ہے۔ یہ وجہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں فرشتوں، جنات اور شیاطین کی آوازوں کا اندازہ اور علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آواز اس قدر عظیم ہو، آخر جبریل کی ایک چیخ سے بستیاں الٹ جاتی تھیں۔
اس کا تیسرا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس ندا کے ساتھ کوئی معجزہ بھی تھا جسے حضرت موسیٰ کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک ہرے بھرے اور سرسبز درخت میں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نکل رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ درخت جوں کا توں اور صحیح و سالم تھا اور ذرا بھی جلا ہوا نہیں تھا، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور اس یقین کے لیے کافی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قوت اور ادراک عطا کی ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آواز انسان کی ہے یا چرند کی ہے یا پرند کی ہے یا درندے کی ہے۔ پھر انسانوں کی آواز میں بھی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ فلاں انسان کی آواز ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اس طرح پرندوں چرندوں کی آوازوں کا بھی ہمیں معلوم ہے، اور ہم ان کو باہمی امتیاز سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو صرف عالم شہادت اور ظاہر کی آوازوں کے ادراک کی قوت دی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اس سے زائد عالم غیب اور باطن کے ادراک کی قوتیں بھی عطا کر رکھی ہیں۔ وہ فرشتوں کے کلام کو سنتے ہیں، جنات کے کلام کو سنتے ہیں، شیاطین کے کلام کو سنتے ہیں، اور ان کے کلام کے باہمی فرق کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے پاس پہلی مرتبہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو ان کو اس میں بالکل تردد نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے کا کلام ہے، جس طرح ہمیں کسی انسان کا کلام سن کر اس کے انسان کے کلام ہونے میں بالکل شک نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اللہ کا کلام سنا۔ سورہ قصص میں حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ندا ایک درخت سے آ رہی تھی، البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ۔ اس سے جو صورت معاملہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وادی کے کنارے ایک خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی، مگر کچھ جل نہیں رہا تھا، نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر یکا یک یہ ندا ہوئی۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو غار حرا کی تنہائی میں یکا یک ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا ایک جگہ ٹھہرا، دور سے آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا انگارہ چننے کی غرض سے آتا ہے، اور یک لخت اللہ رب العزت کی ہر قیاس و گمان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے۔ ان مواقع پر در حقیقت ایک ایسی غیر معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیہ السلام کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے، جس کی بنا پر اس امر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، نہ ان کے حواس کوئی دھوکہ کھا رہے ہیں، بلکہ فی الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہے جو ان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَأَلْقَاهَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اور آپ اپنا عصا ڈالیے، پھر جب انہوں نے اس کو لہراتا ہوا اور حرکت کرتا ہوا دیکھا کہ وہ تو سانپ ہے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے، آپ ڈر گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ جان اور ثعبان اور حیہ کے معانی میں تطبیق کچھ اس طرح دی جائے گی کہ حضرت موسیٰ جس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور جس کا سہارا لیتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ندا سنتا ہے، اس کے جمال کے انوار کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے ہر چیز کو پھینک دینا چاہیے جس کا وہ اللہ کے سوا سہارا لیتا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور کرم کے سوا کسی چیز کا سہارا نہ لے۔ اس آیت میں جان کا لفظ فرمایا ہے جس کا معنی ہے سانپ، اور ایک صورت میں ثعبان کا لفظ فرمایا ہے جس کا معنی ہے اژدہا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، پس اچانک وہ صاف صاف اژدہا تھا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْقَى فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حیہ اور جان کے معنی سانپ ہیں، وہ چونکہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا پھر رہا تھا اس لیے اس کو حیہ اور جان فرمایا، اور اعراف اور شعراء میں اسی کو ثعبان فرمایا کیونکہ جسامت میں وہ اژدہے کے برابر تھا۔ اور اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ عصا ظاہری طور پر اس وادی میں سانپ کی صورت بن گیا تھا اور فرعون کے دربار میں اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے اژدہے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی چیز پر تکیہ اور اعتماد کرتا ہے وہ تکیہ اور سہارا حقیقت اس کے حق میں سانپ اور اژدہا ہوتا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو لہراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈریے مت، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ رسول مطلقاً نہیں ڈرتے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان پر وحی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہو اس وقت وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مطالعہ میں منہمک ہوتے ہیں اور مستغرق ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور باقی اوقات میں وہ اللہ سبحانہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں انجام بخیر ہوگا، اس لیے وہ سوء عاقبت سے نہیں ڈرتے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی ظاہر نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی آخرت کے خوف سے دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے أَفَأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا پس وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی گرفت اور عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ایک اور آیت مقدسہ میں ہے إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور اللہ کی ذات اور صفات اور احکام شرعیہ کے سب سے زیادہ علم والے انبیاء ہی ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی انبیاء ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف اور تحسین کرتے ہوئے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور وہ حساب کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ کامل متصف انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہی ہیں، لہٰذا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح مختلف احادیث میں بھی انبیاء علیہم السلام کا ڈر جانا اللہ تعالیٰ سے یہ ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر کتاب و سنت سے اور عقل سلیم سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں، اور ہر چند ان سے گناہوں کا صدور شرعاً ممتنع ہے، لیکن عقلاً ان سے گناہوں کا صدور محال نہیں ہے، بلکہ ان سے گناہوں کا صدور ممکنات میں سے ہے جن ممکنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق صحیح ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ سب اللہ تعالیٰ سے خائف ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، تطبیق کچھ یوں دیں گے کہ اس آیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے دلوں میں یہ علم پیدا کر دیا ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں وہ عذاب ان کو کسی وقت بھی نہیں دیا جائے گا، ہر چند کے وہ عذاب فی نفسی ہی ممکن بذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے وہ اپنے رسولوں کو عذاب نہیں دے گا، اس نے رسولوں سے نجات کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے وعدہ کی وجہ سے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور اس عذاب کے ممکن بذات ہونے کی بنا پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس آیت کی ایک اور بھی تفسیر کرتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب رسولوں کو معجزہ ظاہر کرنے کا حکم دیا جائے اس وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتے،
اور جہاں تک اللہ سے ڈرنے کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت سے تو ہر وقت ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ماں سوا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ماں سوا سے مأمون اور محفوظ رکھتا ہے اور اس سے فرماتا ہے تم میرے غیر سے مت ڈرو، تم میری پناہ میں ہو اور جو میری پناہ میں ہو وہ میرے غیر سے نہیں ڈرتا۔